عجیب قیامت کا یہ منظر نامہ ہے کہ ساری زندگی جن کے گھروں میں کھاتے ہیں ایسے بھتیجے، کتنی ساری خبریں آ جاتی ہیں، رشتوں کی حرمت کا احساس نہیں، رزق کھائے کا احساس نہیں، مالک کا احساس نہیں، بیوی کو خامد کی غیرت کا احساس نہیں۔ اور حضور اسلام کا یہ جملہ، ایک دوسرے کی عزت بھی اسی طرح محترم ہے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہوں، لوگوں کا مال امن میں ہو۔ ایسا حکمران جو آئے لوگوں کے مال محفوظ نہ رہے، مومن نہیں۔ ایسا گوانڈی، ایسا ملازم، ایسا مالک، کوئی بندہ جس کے بیٹھے آپ کو خطرہ ہو کہ یار میں دھیان اورا کر لیا نا، یہ دا نہ لا جائے۔ اور ایسے ہے، دو آنکھیں کیا کیا دیکھیں گی بھائی، لیکن حضور نے فرمایا ایسا بندہ جس سے بندہ بے خوف نہ ہو، دل سے انسان خوف رکھے، خوف ختم نہ ہو کہ یار یہ دا لگا لے گا، ایسا بندہ مومن نہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم پہ اعتماد کیا جائے۔ حضور مسلمان کی عزت کے دفاع کے اصول بتا رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی بندہ یہ دل میں خدشہ رکھے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ میری بات نہ کر دے۔ بھی تمہارے اندر کیا گناہ ہے جو تم ڈر رہے ہو، سر پہ چڑھے ہوئے ہو؟ جہاں دو بندے سر جوڑ کے بیٹھے، یہ نفسیاتی مریض جو ہیں یہ تفتیش کرنے لگ جاتے ہیں بھی کیا بات ہو رہی تھی۔ اس قسم کی طوائف الملوکی سے پورے ملک ڈوب جاتے ہیں، کاروبار کی کیا حیثیت۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا منی قولی فاعقلوا فإنی لا ادری لا القاکم بعد عامی ھذا۔ عزیز دوستو، آج ہم 9 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اور یہ بہت ہی مبارک لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن پورے سال میں جتنے بندے اللہ جہنم سے اس دن آزاد فرماتے ہیں، کسی دوسرے دن اتنے بندوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری آل اولاد، والدین کریمین، دوست و احباب، بیوی بچے، سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے 9 تاریخ کو اپنے آخری، جسے ہم خطبہ حجت الوداع، باقاعدہ عوام الناس کے اجتماع سے ایک بہت بڑا حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کی باتیں ساری زندگی یاد رکھنے والی۔ ایک تو آج یوم عرفہ ہے، دوسرا خوش قسمتی سے جمعہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ جن کا روزہ ہے۔ حضور ہی کا ارشاد ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں رکھا ان کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ انہیں اجر دے دے، چونکہ وہ خود محروم ہو گئے۔ یہ دعا اسی کے لیے ہے کہ اللہ اسے یہ اجر دے جس نے یہ روزہ رکھا ہے۔ حضور کی پیشین گوئی بھی اسی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی اسی بندے کے لیے۔ بہرحال ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں سال بھر اس دن کا انتظار رہتا تھا۔ امت کا اتفاق ہے کہ رمضان سمیت کسی دن کو بھی وہ عزت حاصل نہیں ہے جو ان 10 دنوں کو ہے، اور ان 10 دنوں کا سردار یہ 9 تاریخ کا دن ہے۔ لیکن 10 تاریخ کا محبوب ترین عمل کل کا اللہ کو
قربانی کا جانور اس کے راستے میں ذبح کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,00,000 سوا لاکھ صحابہ سے خطاب فرمایا، دور دور سے دنیا پہنچی، حضور کی زیارت ہوئی، دین اپنی تکمیل کو پہنچا۔ آواز اوکے؟ بالکل۔ دین اپنی تکمیل کو پہنچا اور دین کی یہ خوبصورت شکل جو ہمارے سامنے ہے یہ مہر بند ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں آج ہم بیٹھے ہیں، جس دن یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ باہر کے سپیکر نہیں چل رہے میرے خیال میں، کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور نمونہ زندگی گزارنے کا آئین اور طریقہ، اسلام کو زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پہ اللہ نے فرمایا میں نے اسے پسند کر لیا۔ اب اس کے بعد کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس پہ چل کے اللہ کا پسندیدہ بنا جا سکے۔ یہ آیات بھی اسی دن آئی۔ اسلام کو تکمیل اور مسلمان کو اسلام کی مکمل تعلیم کی بشارت ملی۔ آپ اندازہ فرمائیے، بڑے مختصر وقت میں اس خطبے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کتنی توجہ فرما رہے ہیں اپنی امت کی طرف، اور جملے یہ ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد، اسمعوا منی قولی فاعقلوا، لوگو میری بات کو غور سے سنو اور عقل سے کام لو اور دھیان کرو، میری بات کی طرف توجہ کرو۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہاں میں اور آپ دوبارہ نہ مل سکیں۔ اب یہ جملہ کس سنجیدگی کے ساتھ، کس درد دل کے ساتھ، امت کے کس درد کے ساتھ، اور وہ کون سے پیغام ہوں گے جو حضور نبی کائنات اتنے اہم ترین آغاز کے ساتھ اپنی امت کو پہنچانا چاہ رہے ہوں گے، وہ ساری باتیں آ رہی۔ پھر دوبارہ خاموش کروایا، انصتوا، خاموش ہو جاؤ، فإنکم لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم مجھے دیکھو ہی نہ۔ پھر توجہ دلائی، اسمعوا منی ابین لکم، میری بات غور سے سنو، میں کچھ حقیقتیں تمہارے سامنے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توجہ دلا رہے ہیں، کبھی اس جملے کے ساتھ، انی واللہ ما ادری لا القاکم بمکانی ھذا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس مقام پہ ہم دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں، لہذا خذوا مناسککم، مجھ سے کچھ سیکھ لو، مجھ سے کچھ باتیں لے لو، اصول سیکھ لو، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لو۔ پھر فرمایا ایھا الناس لعلکم لا تلقونی علی مثل حالی، اے لوگو جس کیفیت میں اب میں تمہارے سامنے موجود ہوں، یہ ممکن ہے دوبارہ اس شکل، اس کیفیت اور اس صورت میں آپ مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکو، لہذا میری بات کو غور سے سنو۔ ایھا الناس، لوگو یہ بات سن لو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، کلکم لآدم، تم سب آدم کی ذریت ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، لہذا یہ بھی توجہ کر لو، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت صرف اسے ہی حاصل ہے جس کو اللہ نے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان زندگی بھر ساری کوشش لگا دے اللہ کی نافرمانی سے بچنے پہ، اور زندگی بھر کی ساری کوشش لگا دے اللہ کو خوش کرنے پہ۔ یہ دو جملے یاد کر لیں۔ ساری زندگی ہو گئی آپ کو تقوی سنتے، امام کعبہ کل خطبہ حج میں آغاز اس بات سے کر رہے تھے کہ لوگوں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟
تقوی. یہ تقوی کیا ہے؟ زندگی کی ساری کوشش اللہ کی نافرمانی سے بچنے پہ لگا دینا اور زندگی کی ساری کوشش اللہ کو خوش کرنے پہ لگا دینا. ان دو جملوں کا اجتماع ہے لفظ تقوی. اور فرمایا کہ آدم مٹی سے اور تم سارے آدم کی اولاد ہو، اس میں سے کچھ گورے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ عربی ہیں، کچھ اجمی ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ماں سوائے تقوی کے. فضیلت اور مقام اس کو حاصل ہے جس کو اللہ نے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا، یعنی جس کو یہ توفیق ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. جتنا بس ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا نہیں بھائی اب سنتا ہی کوئی نہیں، جتنا زور ہوتا ہے لگاتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس نے واقعہ زور لگایا. بعض دفعہ ہم اپنی عزت بچانے کے چکر میں دین کی دعوت نہیں دیتے. یہ زور کی بات نہیں ہے، یہ دین سے بھاگنے کا ایک کلچر ہے. لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں اور گناہ کماتے ہیں. قرآن مجید نے یہ جملہ بولا ہے، آخذت العزت بالاسم. لوگ عزت بچا لیتے ہیں اور گناہ کما لیتے ہیں. تو تقوی یہ بنیادی چیز ہے. یہی کل کے خطبہ حج میں شیخ صالح حمید حافظہ اللہ نے آغاز اسی بات سے کیا، اختتام اسی بات سے کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات لے کے آ رہے ہیں. لوگوں سنو، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. اے اللہ کے بندو، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اب یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ تقوی کوئی شے ہے. میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اگلے جملے کیا ہیں؟ الا کل شیء من امر الجاہلیہ. یہ جتنے حسب و نسب پہ فخر ہیں اور جتنے اپنی ذاتوں پہ اترانے کے یہ نظریات ہیں، یہ سارے کے سارے جاہلیت ہیں. یہ سارے کے سارے امور جاہلیت میں سے ہیں. تحت قدمی، آج میں ان جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں. سنو، کسی بندے کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اسے تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیا. سنو، وَإِنَّ كُلَّ رِبًا موضوع. ہر سود ختم ہے. سود رول دیا گیا، ختم کر دیا گیا. سودی معاملات جہاں تک پہنچے تھے، جس نے دے دیا، جو غلطی کر لی ہو گئی، آئندہ کے بعد بالکل ختم. عرب میں تھا، عجم میں تھا، مکہ مدینہ میں یہود کے ساتھ تھا، تمام ختم. اور سنو، اس کا آغاز میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں. اگر میرے خاندان کے کسی بندے نے کسی سے سود کے پیسے وصولنے ہیں، مکہ میں یہ تجارتیں تھیں، چلتی تھیں کہ کروڑ روپیہ دیا ہے اس کے عوض میں 1.5 کروڑ لینا ہے، لاکھ دیا ہے اس کے عوض میں 1,20,000 لینا ہے. تو جس بندے نے پیسے دیے ہیں اور اس کا اس نے سود وصولنا ہے، میں ختم کرتا ہوں، میں نافذ کرتا ہوں. ہم نہیں لیں گے. ہر قبیلے کا سردار کھڑا ہو اور اس سود کی رسم کو روندے. یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا. ولیکن رؤوس اموالکم، لیکن تم اپنا راس، اپنی راس کے حقدار ہو. جتنا دیا تھا اتنے کے حقدار ہو. اس کے اوپر جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں. ہم نہیں دیں گے اور نہ لیں گے. اگر ہمارے کسی بندے نے لینا ہے تو میں اسے کیا کر رہا ہوں؟ ختم کر رہا ہوں. IMF کے اصل پیسے تو کتنی بار حکومت دے چکی ہے. اوپر جو یہ دے رہے ہیں وہ سود پہ سود ہے. اسی طرح سود پہ سود کی چکی میں یہودیوں نے مدینہ کے لوگوں کو بھی پھنسایا ہوا تھا. یہ بڑے پرانے پاپی ہیں. یہ آج اسرائیل میں انہی کی ذریت بیٹھی ہوئی ہے جو مدینہ خیبر سے نکالے گئے تھے. یہ سفاردی، یہ نستوری، یہ یعقوبی، یہ ساری یہودیوں کی جو نسلیں ہیں، شنکیازی، یہ پلیت، یہ بڑے لائن پرانے. اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ قرض لے لو اور ایٹم سے دستبردار ہو جاؤ. اس وقت بھی جب یہ مدینہ میں قرض دیتے تھے تو کہا کرتے تھے اپنے جنگ کے آلات ہمارے پاس رکھو، کیونکہ بزدل ہیں. پہلے آلات کنٹرول کرتے ہیں، آلات حرب، جنگ کے آلات کنٹرول کر کے امن کی بادشاہ دے کے پیسے کی بھوک ڈالتے ہیں. اور جب پیسے کی طلب بڑھتی ہے تو پھر پیسہ دے کے ان کے جنگی اوزار سے دستبردار ہونے کا کہتے ہیں. اور جب قومیں دستبردار ہو جاتی ہیں تو پھر ان پہ یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ ان کی پرانی رسم ہے. اسلام نے ایسے ہی ان کے ساتھ سختی کرنے کا نہیں کہا. قرآن مجید پڑھیں تو سمجھ آتی ہے
کہ ہر نماز میں ایسے ہی نہیں کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے. وَأَوَّلُ رِبًا أَذَوْا ربا ابن عباس ابن عبد المطلب. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی لین دین تھا اس حوالہ سے، یہ پیسے گئے تھے، چونکہ یہ چلتا تھا اور اس پیسے کے عوض میں کچھ اضافی پیسے آنے تھے، تو سب سے پہلے میں اپنے چچا کا یہ سسٹم جو ہمارا راس گیا ہے اور اس کی عوض میں اضافی پیسے آنے ہیں، ہم اسے ختم کرتے ہیں، گھر سے آغاز کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کوئی نفلی چیز نہیں رہ گئی کہ جس کا جی چاہے منتخب کر لے، پسند کر لے، جس کا جی چاہے نہ پسند کرے. یہ آئین اور قانون اور فرض بن گیا. بلکہ اگر کوئی بندہ اس کے باوجود سود کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. بدترین گناہ ماں سے بدکاری کرنے سے بڑا گناہ. دنیا میں 70 قسم کے گناہ ہیں، سب سے چھوٹا گناہ جو ہے اسے کہا گیا ہے کہ گویا کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی انسان اپنی منہ سے ماں سے منہ کالا کرے. اور بڑا ترین گناہ ارب الربا، یہ سود کے 70 درجوں کا چھوٹا گناہ جو ہے وہ یہ ہے، تو بڑا گناہ کتنا سنگین ہوگا. آئین بن گیا اس حجۃ الوداع کے موقع پہ. وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ موضوع. آج سے پہلے اگر کسی سے کو قتل ہو گیا اور وہ اس اپنے مقتول کی آگ دل میں دفن کر کے بیٹھا ہے کہ جب ہمارا داء لگے گا ہم بھی قتل کریں گے، میں اس سسٹم کو بھی توڑتا ہوں. اگر ہمارے خاندان میں کوئی قتل ہوا تھا میں آغاز کرتا ہوں، ہم اس کے عوض میں قتل نہیں کریں گے. جاہلیت کی جنگیں ختم کر دیں گے. جاہلیت کے تمام سسٹم آغاز اس لفظ سے کیا کہ جاہلیت کے تمام رسوم و رواج میرے قدموں کے نیچے. یہ شناختوں کی بنیاد پہ چکر اور لڑائیاں، ان کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ کسی بندے کو اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے. اور پھر عرب کے اندر ایک بڑی رسم بد تھی، دنوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. چونکہ حرمت والے یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو چوری چکاری کرتے تھے، ڈاکہ مارتے تھے. حرمت والے مہینوں میں نہیں مارتے تھے، لیکن 3 مہینے لگاتار جب ڈاکہ نہیں مارنا، کات پڑ جاتا تھا، تو مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے. ان میں سے کوئی مہینہ اٹھاتے تھے، کہتے تھے محرم آگے لے جاؤ. اس لیے یہ سن لو، جس گھڑی کو اللہ نے حرمت دی ہے، اگر کسی شخص نے آج جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں نہیں تھا، مجھے اس کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، میں عید کے بعد رکھ لوں، اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا. ایک انسان کی بھول کے بھی نماز رہ گئی، سو کے بھی نماز رہ گئی، جو اصل وقت میں جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، جو وقت اللہ نے رکھے ہیں، اس فضیلت اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے سیاحوں نے یہ ضرب المثل اس طرح کے کئی ہیں کہ گل ویڑے دی پھل موسم دا. تو بات موقع کی، عمل موقع کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں مخصوص کی ہیں، ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں کر لوں گا. مثلا اللہ نے حج کی استطاعت ایک خاص موقع پہ بندے کو دی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے پھر کر لیں گے. حضور کا ارشاد ہے وہ پھر توفیق چھن جاتی ہے. یہ واضح جملے ہیں. اس لیے جب عمرہ کی طاقت ہو کرو، حج کی طاقت ہو کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ غربت کو دور کرتے ہیں، گناہوں کو انسان سے مٹا دیتے ہیں، جس طرح آگ لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی، اس طرح یہ گناہ دور کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنوں کی تخصیص اور اوقات کو مخصوص فرمایا ہے، چاند کے حساب سے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ہم نے اپنا چاند دیکھا ہے اور ہم اپنے چاند کے اعتبار سے چل رہے ہیں. اور آج ہماری 9 ذی الحجہ ہے اور کل عید ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن رکھے ہیں، جسے ہم مطلع کہتے ہیں، ہمارے مطلع کے حساب سے، اسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل ہمارا تھا یوم عرفہ. اللہ نے جس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے رابطہ کر کے نہیں روزہ رکھتے تھے، مدینے کا چاند دیکھ کے روزہ رکھتے تھے. تو مکہ میں تو چاند کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہاں کب نظر آیا. اور جو یوم عرفہ کا روزہ ہے یہ حاجی کے لیے تو ہے ہی نہیں، حضور نے رکھا. اس کا مطلب حضور مدینے میں تھے، اور مدینے میں روزہ کس چیز کو دیکھ کے رکھا؟ مدینے کے چاند کو دیکھ کے رکھا.
اور مکے والوں نے محرم اپنے ذی الحجہ کا آغاز اپنا چاند دیکھ کے کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ مطالعے بنائے ہوئے ہیں، جس علاقے میں چاند جس حساب سے نظر آتا ہے مہینے اسی حساب سے ترتیب دیے جائیں گے. ایھا الناس، لوگو جانتے ہو، هل تدرون فی ای شہر انتم، تمہیں یہ معلوم ہے تم کس مہینے میں ہو؟ سبحان اللہ، حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا، جس میں مشرکین بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، بلکہ مہینہ آگا پیچھا کر کے کہہ دیتے تھے کہ محرم 4 مہینوں کے بعد آئے گا، یہ دوسرا مہینہ، یہ سفر ہے، تاریخیں بدل دیتے تھے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بنائی، آپ نے فرمایا میں جس دن کھڑا ہو کے ذی الحجہ کا خطبہ دے رہا ہوں، ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا خطبہ دے رہا ہوں، یہ اصل دن ہے جس دن پہ اللہ نے کائنات شروع کی تھی. زمانہ گھوم کے اپنی حقیقت پہ آ گیا، یہیں سے تاریخوں کا آغاز ہوگا. اس دن کی بہت فضیلتیں، کہتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرما کے اور سجدے کا جو معاملہ ہوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی ساری ذریت، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ تھپکی اللہ نے، تو ساری ذریت نکل کے اللہ کے آدم علیہ السلام کے سامنے آئی. تو آدم علیہ السلام نے اپنی ساری آل اولاد دیکھی جو قیامت تک آنی تھی. یہ بھی یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا دن تھا. تاریخ اسلامی کا بڑا روشن باب ہے یہ. اپنے بچوں کو یہ باتیں یاد کروائیں، اس دن کی اہمیت کا لحاظ کریں، گھروں میں بیٹھیں دعائیں کریں. اور آج ایک تو جمعہ ہے، خاص طور پہ عصر کا وقت ضائع نہ جانے دیں. عصر سے لے کے مغرب تک ممکن ہو سکے تو مسجدوں میں بیٹھ جائیں، سارے دکھ اللہ کے سامنے رکھ دیں، جگہ جگہ رونے کی بجائے ایک جگہ رو لیں، اللہ آسانیاں پیدا کر دیں. تم جانتے ہو تم کس مہینے میں ہو؟ فی ای یوم انتم، تمہیں یہ معلوم ہے آج دن کون سا ہے؟ فی ای بلدکم، تمہیں یہ معلوم ہے فی ای بلد انتم، تم کس شہر میں ہو؟ اب شہر بھی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ حرمتوں والا شہر، بلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد من دخلہ کان آمنا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. یہ بکہ، مکہ، برکتوں کی وادی. معلوم ہے کس شہر میں ہو، معلوم ہے کس دن میں ہو، معلوم ہے کس مہینے میں ہو. سب نے کہا ذی الحجہ میں ہے، 9 محرم میں ہے، بلد امین، برکتوں والی وادی میں ہے. قالوا فی یوم حرام و بلد حرام و شہر حرام. سب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم احترام والے مہینے میں، ہم حرمت والے دن میں، ہم محترم شہر میں ہیں. تو یہ گواہی لے کے حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیے میری مائیں بہنیں، ذرا غور کریں اس جملے پہ. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، یہ دفعات ہیں، وَأَمْوَالَكُمْ وَإِعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا. لوگوں جس طرح آج کا دن محترم، یہ مہینہ محترم، یہ جگہ محترم، بیت اللہ محترم، بالکل اسی طرح تمہارے خون محترم ہیں ایک دوسرے کے لیے. جس طرح رب کے گھر تمہارے نزدیک بیت اللہ محترم ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے، اور نہ ہی حرمت والے مہینے میں کوئی بندہ گناہ کر سکتا ہے، نہ ہی ذی الحجہ کے مہینے میں کوئی بندہ رب کی نافرمانی کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کر سکتا ہے. جس طرح یہ چیزیں محترم ہیں، اسی طرح تمہارے خون بھی محترم ہیں. کوئی مسلمان بندہ کسی کا خون نہیں بہا سکتا. کوئی غلط ہے، صحیح ہے، یہ اداروں کا، عدالت کا کام ہے. ماورائے عدالت غیرت کے نام پہ قتل کرنا یہ جرم ہے، یہ سنگینی ہے. اس فساد کی سزا بھی قتل ہے. کسی کا گنہگار ہونا، بدکار ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن آئین اور قانون اپنے ہاتھ میں لینا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو خون تمہارا کس طرح محترم ہے ایک دوسرے کے لیے؟ جس طرح یہ گھر محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ جگہ اور مقام محترم ہے، جس جگہ اور مقام میں تم کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے. وَأَمْوَالَكُمْ،
اسی طرح تمہارے مال بھی محترم ہیں، جس طرح تم بیت اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس پہ پابندی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا مال بھی محترم ہے، تم کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مسلمان ہو اور اپنے بھائی کے مال کو نقصان پہنچائے، اس کا برا سوچے، اس کا کاروبار اجاڑے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اگر اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ تو گویا کہ جو کسی کے مال کا نقصان کرتا ہے وہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا گنہگار ہے جس طرح ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے موقع پہ عرفہ کے دن بیت اللہ کے سامنے گناہ کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے، کون؟ مسلمان کا مال لوٹنے والا۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ جو مال کے دفاع میں مارا جائے، من دون قتل مالی فہو شہید، جو اپنے مال کا دفاع کرتا مارا گیا وہ شہید ہے۔ یہ ڈاکو راج اور یہ لوگوں کے جان و مال پہ ڈاکے اور قتل و غارت گری، کیا حکومتوں کو یہ 2-4 شکیں بھی یاد نہیں کروائی جا سکتی اپنی قوم کو؟ کیا نصاب کے اندر یہ 4 جملے بھی شامل نہیں کیے جا سکتے کہ حضور کائنات کی حقیقتیں اور کائنات چلنے کے زاویے دے کے جا رہے ہیں کہ کائنات خیر پہ رہے گی، حتیٰ کہ اکیلا مال ہی نہیں بلکہ اعراضکم، تمہاری عزتیں بھی اسی طرح محترم ہیں جس طرح آج کا دن، مہینہ اور بیت اللہ یہ جگہ اور مقام محترم ہے۔ تم کسی کی عزت پہ بھی حملہ آور نہیں ہو سکتے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو بھی خراب نہیں کر سکتے، اور کسی کی ماں بیٹی بہن کی عزت کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ عجیب قیامت کا یہ منظرنامہ ہے کہ ساری زندگی جن کے گھروں میں کھاتے ہیں ایسے بھتیجے، کتنی ساری خبریں آ جاتی ہیں۔ رشتوں کی حرمت کا احساس نہیں، رزق کھائے کا احساس نہیں، مالک کا احساس نہیں، بیوی کو خامد کی غیرت کا احساس نہیں، اور حضور اسلام کا یہ جملہ کہ ایک دوسرے کی عزت بھی اسی طرح محترم ہے۔ تو توجہ کیجئے، نوٹ فرمائیے، جب کبھی کسی بندے کی آپ کی بزم میں عزت بننے لگے اس وقت آپ کے ذہن میں 2 خیال آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، سچ مچ ٹھیک نہیں ہے، اور اس بندے کی عزت اس مجلس میں جو بن رہی ہے یہ بدعتی آدمی ہے، بے ایمان آدمی ہے، فراڈی آدمی ہے، اور کہیں یہ دھوکے میں نہ آ جائیں۔ ان کے پاس جو رپورٹ پہنچی ہے اس بندے کی کہ بڑا بندہ ہے، ان کو انفارم کرنے کے لیے، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بندہ ایسا نہیں، لیکن اگر دل کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ اس کی عزت کی بات ہو رہی ہے، اپنے بغض اور کینے کی خاطر ہم اس کی کمزوری بیان کرتے ہیں، یہ ہے وہ بندہ جو اس بندے کی عزت کو خراب کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اسے حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ سود کھانے کا جتنا سنگین بڑا گناہ ہے اتنا گناہ استطالۃ المرء عن عرض اخیہ، اپنے بھائی کی عزت خراب برباد کرنے والے کا ہے کہ ناجائز طور پہ اسے ہضم نہیں ہوتا۔ باقی حضور کی بارگاہ سے ایک شخص گزرا ہے، آپ الاسلام جب وہ دور تھا تو آپ نے فرما دیا صحابہ کرام کو کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، اور جب آپ کے پاس آیا تو حضور اسے بڑے اکرام سے ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور آپ اسے بڑے اکرام سے ملے، اور آپ نے فرمایا یہ برا آدمی۔ فرمایا اکرام سے ملنا میرا اخلاق ہے اور اس کے بارے مطلع کرنا یہ میرا فرض ہے۔ اب مجھے اس طریقے سے ملتے ہوئے عام بندے سمجھ لیں کہ یہ بڑا آدمی ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں کہ میں نے تو ملنا ہے اخلاق سے، ذمہ داری، اور کسی بندے کے نقصان سے بچانے سے آگاہ کرنا یہ میرا فرض ہے۔ تو کسی بندے کے نقصان سے بچانے کے لیے اگر آپ آگاہ کر دیتے ہیں کسی کے رشتہ ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں ایسا بھی یہ بندے ٹھیک نہیں، آپ اس وقت دل سے پوچھیں آپ منافقت کر رہے ہیں یا خیر کر رہے ہیں؟ ایک ویسے دل میں مروڑ ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، لعنت ہے اللہ کے رسول کی ایسی حرکت پہ۔ یہ سمجھ لیں یہاں ہم ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، ہم بعض بات کرنے والے کو کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا تھا بات نہیں کرنی چاہیے، خود ہی کر رہا ہے۔ یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں، کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے بارے آگاہ کر دینا یہ اور بات، اپنے پیٹ کے مروڑ کی خاطر کسی کی عزت بنتی خراب کرنا یہ ہے وہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ایسے ہے
جس طرح حرمت والے مہینے حرمت والے دن میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. یہی نہیں فرمایا بلکہ ابشارکم، تمہارے جسم کی چمڑیاں، ان کی بھی حرمت ہے، چیزوں کی حرمت ہے، جسم کی حرمت ہے، روح کی حرمت ہے، جان کی حرمت ہے، بنی عزت اور وقار کی حرمت ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع، محبوب کائنات کی آخری بڑی میٹنگ کے ساتھ مجلس، اور اس میں سوچا کس کا جا رہا ہے؟ اپنی امت کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پھر فرمایا اسمعوا منی تعیشوا، جیتے رہو، توجہ کرو، میری بات غور سے سنو. الا لا تظلموا، لوگوں دیکھنا ظلم نہ کرنا، تمہارے ہاتھ کہیں ظلم سے رنگے نہ جائیں، کسی قسم کی زیادتی لے کر کے. فلا تظلموا انفسکم، اپنے آپ پہ ظلم ہوگا. یہ کسی پہ جو ظلم ہوگا وہ اپنے آپ پہ ظلم ہوگا. اسمعوا، غور کرو، وتعیشوا، جیتے رہو گے، خوش رہو گے، میری باتوں کو توجہ سے سنو گے، اپناؤ گے. ایھا الناس اسمعوا قولی واقلوا، لوگوں میری بات انتہائی غور سے سنو. ان المسلمین، بے شک جتنے مسلمان ہیں ان کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. میں تمہیں اسلام کی بنیاد پہ بھائی بھائی بنا کے جا رہا ہوں. اس لیے جب بھلا کرنا ہو سب سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ یہ مسلمان ہے، بس یہ میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، میرا پھپھی زاد ہے. یہ ساری بات کی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اخوت کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ اسلام. میری آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ اور اس سے بڑی رشتہ داری کوئی نہیں، اس سے بڑا تعلق کوئی نہیں. اس تعلق کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واضح کر دیا لحمہ علیہ حرام، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو تو تمہارا گوشت ایک دوسرے پہ حرام ہے. کسی کو بےعزت کرنے، خراب کرنے کے لیے، اس کی برائیاں اچھالنا، گندا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے. یہاں دنیا دھاک لگا کے بیٹھی ہے کہ کبھی ایک غلطی ہاتھ میں آئے اور وہ آپ کو پنڈے. تو میں آپ نے ان ایسے بندوں میں سے نہیں ہونا جو کسی کی کمزوری دے کے بغلیں ماریں اور اپنی باچھیں کھول کے کہیں دیکھا پھر یہ بڑے متقی بنتے تھے، یہ بڑے یہ تھے، یہ بڑے وہ تھے. یہ حرام ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے. ان یاکلہ بالغیب یغتاب، کہ وہ غیب میں اس کا گوشت کھائے، یعنی کہ اس کی غیبت کرے. وارزہ علیہ حرام ان یخرقہ، عزت بھی حرام ہے کہ کوئی بندہ کسی کی عزت کو پھاڑے. وجہہ علیہ حرام ان یلطمہ، یہ ہمارے اندر غلطی اور کمزوری ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ. فرمایا واضح طور پہ کسی کے چہرے پہ تھپڑ مارنا، اور ہم کہتے ہیں منہ پہ مار، سارے میرے سمیت، اللہ ہمیں معاف فرما دے. پچھلے سال میں جتنی کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، کسی کے منہ پہ تھپڑ لگا دیا، طالب علم ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، حتیٰ کہ جانور کے منہ پہ مارنا بھی حضور نے منع فرمایا. اور ہم بار بار کہتے ہیں منہ تے چپیڑ مار، منہ تے لائق کے دے، ناساں پان، دند پاننے دے. یہ منہ ہی ہے سارا، ناساں پاننے دیاں، دند پاننے دے، دو لا چپیڑاں، تھپڑ مار. تو تھپڑ خود منہ پہ ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بولا لاتم، لاطاما، یہ تھپڑ مارنا، لتم، لاطاما، اس شخص نے تھپڑ مارا. حرام، لاطاما یلتم، تھپڑ مارنا، این یلطم حرام علیکم، کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنا. تھپڑ کا لفظ بھی بولا ہے، ساتھ وجہ بھی کہا ہے، وجہ، چہرے پہ مارنا تھپڑ، یہ حرام ہے. توجہ کریں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، غور کریں. آج کا یہ جملہ یاد کر جائیں، چلیں لمبا خطبہ نہیں تو منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا. مائیں غور کر لیں، مائیں غور کر لیں، ٹیچر، قاری صاحبان، شعبہ حفظ کے اساتذہ، دیگر میری قبیل کے لوگ، میرے سمیت ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اب ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ منہ پہ نہ ماریں، لیکن زبان سے نکل جاتا ہے منہ تے مارنی ہے کہ تیرے، تو وہ منہ تے مارنی سی. تو منہ کو کس نے حرمت بخشی ہے؟ اللہ نے. اور چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. آدم علیہ السلام کو تو پورا ہاتھ سے بنایا، پھر نسل آگے ذریت ان کی پانی سے اللہ تعالیٰ نے چلائی، اور انسانوں کے چہروں پہ اللہ نے ہاتھ پھیرے. اللہ نے یہ شکل، یہ صورت، اس قسم کا جسہ
کسی اور کو عطا نہیں فرمایا جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی تکریم کے ساتھ تخلیق فرمایا، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پہ کسی کافر کے چہرے کے بگاڑ پہ بھی پابندی لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسئلہ نہیں کرنا، چہرہ نہیں بگاڑنا۔ تو یہ تھپڑ جو ہے منہ پہ لا، توجہ ہے بھائی سارے باہر، میری آواز آ رہی ہے؟ اب سر ہلیں، پتہ لگ رہا ہے کہ آواز آ رہی۔ یہ بات سن لی، اے منہ تے لا، یہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسمعوا منی، حضور نے فرمایا غور کرو، توجہ کرو، وَزَادَهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَن يُؤْذِيَ، مسلمان کو کسی بھی قسم کی کوئی اذیت دیتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ وَعَلَيْهِ حَرَامٌ أَن يَدْفَعَ دَفْعًا، مسلمانوں کو دھکے دینا، کہیں رش پڑ گیا اس رش میں دھکا مارنا، حضور نے فرمایا یہ حرام ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ مِّن دَمِ أَخِيهِ، کسی مسلمان کا خون بہانا، یہ پہلے بھی شک گزر چکی ہے۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سأخبركم عن المسلم، میں تمہیں یہ بتاؤں نا مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو سب مزید متوجہ ہو گئے، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، یہ میں نے پہلے کہہ دی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں۔ اب المومن من امینہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہوں، لوگوں کا مال امن میں ہو۔ ایسا حکمران جو آئے لوگوں کے مال محفوظ نہ رہے، مومن نہیں۔ ایسا گوانڈی، ایسا ملازم، ایسا مالک، کوئی بندہ جس کے بیٹھے آپ کو خطرہ ہو کہ یار میں دھیان اورا کر لیا نا یہ دا نہ لا جائے، اور ایسے ہے دو آنکھیں کیا کیا دیکھیں گی بھائی، لیکن حضور نے فرمایا ایسا بندہ جس سے بندہ بے خوف نہ ہو، دل سے انسان خوف رکھے، خوف ختم نہ ہو کہ یار یہ دا لگا لے گا، ایسا بندہ مومن نہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم پہ اعتماد کیا جائے۔ حضور مسلمان کی عزت کے دفاع کے اصول بتا رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی بندہ یہ دل میں خدشہ رکھے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ میری بات نہ کر دے؟ بھی تمہارے اندر کیا گناہ ہے جو تم ڈر رہے ہو، سر پہ چڑھے ہوئے ہو؟ جہاں دو بندے سر جوڑ کے بیٹھے، یہ نفسیاتی مریض جو ہیں یہ تفتیش کرنے لگ جاتے ہیں بھی کیا بات ہو رہی تھی۔ اس قسم کی طوائف الملوکی سے پورے ملک ڈوب جاتے ہیں۔ کاروبار کی کیا حیثیت؟ جس سے آپ کو خوف رہتا ہے جان چھڑا لیں، اطمینان سے زندگی گزاریں، کاروبار اطمینان سے کریں، دل کا دھچکا ہے اس سے شیئر کر دیں، ٹینشن نہ لیں کہ بھائی میں یہ دھچکا محسوس کرتا ہوں، آپ محسوس نہ کریں، میں آپ پہ نظر رکھتا ہوں۔ والمومن من امنہ الناس، اور تب تک تم مومن نہیں ہے جب تک میرا مال تو اس سے محفوظ نہیں، میری عزت تو اس سے محفوظ نہیں۔ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اپنے ملازموں سے یہ بات کرے کہ مالک کی عزت ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اور ملازموں کی عزت کی ذمہ داری بھی مالک کی، کہ اگر کہیں اسے دکھ آ گیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، وہ گوانڈ کی دکان سے نہ مانگے تو اس کی ضرورت کو پورا کر، یہ بھی ڈیوٹی لگائی۔ اس کی ذمہ داری تمہاری عزت اور تمہاری ذمہ داری اس کی عزت کا دفاع، دھکا مارنے سے منع فرمایا۔ والمہاجر من ہاجر الخطایا، سنو مہاجر کون ہے؟ جو گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ مہاجر ہے۔ مومن کون ہے؟ جس سے لوگ امن میں آ جاتے ہیں، وہ مومن ہے۔ سنو، الدین مقضا، قرض بہرحال دینا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی شکیں آ گئی، قرض جان نہیں چھڑانی، فون بند نہیں کرنا، معذرت کرو، سوری کرو، دے دیں گے، بھاگو نہیں، دے دینا، مر جائیں گے، جتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں جا کے سوری کر لو، بھئی دیں گے انشاءاللہ لیکن میں بھاگا ہوا نہیں، وہ تھانہ کچہری کرا دکھاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہو گئی ہے بھگتو، الدین مقضا، یہ دیا جانا پڑے گا۔ بہرحال مرنے کے بعد بھی یہ نہیں دیا جاتا، کوئی پیچھے والے نہیں دیتے، آگے انسان پھنسا رہتا ہے۔ قرض نہ لیا کرو، کوشش کیا کرو نہ پکڑو، اگر پکڑ لیا ہے تو پہلی فرصت میں حضور کا ارشاد جب پیسے ہیں واپس کرو، تھوڑی سی تاخیر کر لی تو پیسے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور قرض بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا جو بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، حضور کا ارشاد ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس کے لیے پھر مزید دروازے کھل جاتے ہیں۔ جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے اور اللہ عزت بھی رکھیں گے، اللہ آپ کی ضرورت بھی پوری کریں گے۔ لو بھائی جو لین دین ہے، حجت الوداع کے موقع پہ امتی کی ڈیوٹی، والعاریہ مؤدہ، جو چیز عاریتاً ادھار لی ہے وہ واپس کرنی ہے،
ورنہ آخرت میں بھگتنی پڑے گی. چیز لی, کھا گئے, ہڑپ کر گئے, دے ہی دینی ہے. اگر کسی کی کینچی بھی لی ہے وہ واپسی کا حق رکھتی, سوئی گدھوئی بھی لی ہے واپسی کا حق رکھتی, پابند فرما دیا. اور والزعیم غارم, اگر کوئی بندہ کسی کی زمان اٹھا لیتا ہے, توجہ کہ یار پیسے آ جان گے میں زمان دینا, حضور نے فرمایا پھر وہ اگر بندہ نہیں دیتا ضمانت دینے والوں کو دینے پڑیں گے, اسے چٹی پڑے گی, اسے چٹی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کون سی چٹی ہے, جب اس نے زبان دی ہے, زبان دی ہے, تو حجت الوداع کے موقع پہ آئین اور قانون ہے کہ کیا کرے گا, وہ پیسے اس نے زبان دی, اس نے اس کی آواز دی. اچھا آگے خواتین کے حوالہ سے ہے, باتیں تو کافی لمبی ہیں, 2-4 باتیں بتا دوں. لوگوں فاتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کے بارے اللہ سے خاص طور پہ ڈرا کرو. مردوں کو خطاب ہے, امت کے مردوں کو, مذکروں کو, بندوں کو خطاب ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے بارے اللہ کا دل میں ڈر رکھا کرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, تم نے اللہ کا نام لے کے انہیں اپنے لیے حلال کیا. تمہاری کیا لگتی تھیں یہ بھائی, غیر محرم تھیں, کس نام سے تمہارا جسم کا حصہ بن گئی. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, ان کی عزتیں تمہارے لیے حلال ہو گئیں اللہ کے نام سے. اب اس جس نام سے تم ان کے اتنے قریب چلے گئے اور تمہارے یہ تحت آ گئیں, ان کی عزتیں تمہارے لیے حلال ہو گئیں, اب اس رب کے نام کا ہمیشہ حیا ان کے بارے دل میں رکھنا ہے. خواتین کے حقوق کا راگ الاپا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات نہیں, حضور اسلام سے بڑھ کے خواتین کے حقوق کی بات کون کر سکتا ہے. آئیے اگلی شکیں سنیے, کیا فرمایا, الا استوصوا بالنساء خیرا فانما هن اوان عندکم. لوگوں میں تمہیں خواتین کے بارے خیر کی وصیت کرتا ہوں کہ تم نے ان کے بارے ہمیشہ خیر کے پہلو کی طرف توجہ دینی ہے. لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک, یہ تمہارے علاوہ کسی اور چیز کی مالک ہیں, تم ہی تو ہو ان کے, تم ہی تو ہو. سب کچھ چھوڑ کے آ گئی, باپ چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, خاندان چھوڑ دیا. اجنبی ہوتے ہیں رشتہ دکھانے والے, رشتہ دکھاتے ہیں, اور یہ اجنبیت پھر ایسی رشتہ داری پہ تبدیل ہوتی ہے کہ اللہ اسی سے اس انسان کی نسل چلاتا ہے. ایک بیگانی عورت انسان کے بچوں کی ماں اور باپ بن جاتی, اور وہ بیگانی رہتی ہے. ہمارے خاندان میں کہا جاتا ہے بغانے آل کیتا ہے, بغانے آل کیتا ہے, ایتاں سساں لے دے کے بہ گئیاں, بغانے آل کیتا ہے. بھی تو ہی بغانی, جب ہمارے باپ کا ہوا تب بھی باہر ہوا, تو بھی بغانی رہی. 12 بھرا انہیں کیا سی تاں بھی ماں تو بغانی, گاں 6 نیانے ساڈے نے, ساڈیاں بڑیاں بھی بغانیاں. اے آپ دا کون ہوندا؟ یہ جملہ گھروں سے نکالیں, بغانیوں والا بغانی. حضور نے فرمایا جب تم نے نکاح پڑھ لیا بغانی نہیں رہی. بغانی اگر تائے کی بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں, بغانی ہے, پردہ کرے گی. خالہ کی بیٹی ہے, پردہ کرے گی. یہ 7 بغانی ہے, نکاح ہوا. واستحللتم فروجہن, اللہ کے نام کے ساتھ یہ تمہاری اپنی ہو گئی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لباس بنے اور یہ تمہارا لباس بنی. الا ان لکم علی نسائکم حقا, بے شک سن لو, توجہ کر لو, مردوں کے ذمے حق ہیں عورتوں کے, وہ پورے کریں, اور عورتوں کے ذمے حق ہیں اپنے مردوں کے, وہ اپنے خامدوں کے حق پورے کریں. کیا فرمایا؟ اگلے الفاظ, اپنے خامد کی عزت کی حفاظت کریں, ہر اس کام سے بچیں جس سے خامد کی عزت پہ حرف گیری ہو سکتی. ایسی حرکت سے مہمان نوازی کی جان چھڑانا اور خامد کی بے عزتی کرنے کا کوئی رستہ لوگوں کو دینا, یہ شاندار عزت والی عظمت والی بیوی کی شان نہیں ہے. تو خامد کے ذمے عورت کے حق ہیں اور عورت کے ذمے خامد کے حقوق ہیں, دونوں ایک دوسرے کے حق پورے کریں. اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ حق پورے کرو. اور عورتوں کے ذمے یہ واضح ہے کہ وہ فحاشی کے ہر ارتکاب سے بچیں, فحاشی کے ہر اظہار سے بچیں. اللہ یأتین بفاحشۃ مبینہ, اور کوئی ایسا بندہ ان کے ساتھ ان کی الیک سلیک نہ ہو جو غیر محرم ہے. اور ایسا بندہ بھی, توجہ کیجئے, یہ حدیث کے جملے, یہ قرآن مجید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جملے ہیں کہ عورت ایسے خاندان میں بندے سے اگرچہ جائز ہے
لیکن اگر اس کا خامند سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ الیک سلیک نہیں رکھنی، لا احدن تکرہون، جسے تم ناپسند کرتے ہو، تو عورت کا بھی حق بنتا ہے وہ اس سے دور رہے. اس کو خامد کو سائڈ پہ لگا کے آگے بڑھنے کا یہ جو جذبہ ہے، اس کی حضور نے حوصلہ شکنی کی ہے. اس سے خامد اور بیوی کے رشتے کی حرمت میں فرق آتا ہے، محبت میں فرق آتا ہے. اور فرمایا کہ کوئی بھی ان کے گھر میں، تمہارے گھر میں ایسا بندہ نہیں آنا چاہیے تکرہونہ الا باذنکم، تمہارا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تمہارا خامد اس بندے کو ناپسند کرتا ہے تو اگر اس نے تمہارے پاس آنا ہے تو تم اپنے خامد سے اجازت لو. سبحان اللہ، اپنے خامد سے. اس کا مطلب یہ یہاں جائز رشتے کی بات ہو رہی. تکرہونہ بھائی ہے اس کا، تو خامد کا کوئی مسئلہ بن گیا. اب یہ اس کے جب گھر آئے گا تو لڑائی مزید خرابی ہو جائے گی نا. تو یہاں حضور نے پابندی لگا دی. دیکھیں گھر کی باریکیوں کو کس طرح ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور خطبہ کون سا ہے؟ حجۃ الوداع. پھر فرمایا اللہ اکبر، اگر ان کے اندر کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے تو خود سمجھاؤ، ماڑی ماڑی گل پہ میٹنگیں بلا کے گندیاں نہ کرو. تہجروہن، خود ہی جھڑک لو، خود ہی کر لو، بجائے اس لیے کہ پورا جلسہ سجا کر کے سادہ دے پرا مانو. یہ بھی ہمارے برے صغیر کی موت ہے، یہ کلچر بھی. ہمیں بہت سارے مسائل ہیں، تم پرا مانو سادہ دے ٹک فون کیتا، بندہ پوچھے 20 سال ہو گئے ویاہ نو تے ماشاءاللہ 10 بچے نے، 20 سال شادی نو ہو گئے تے پرا نے گاں آدھی شادی کر لی، او دے آپ دے نیانے او رج گیا آدھے چ، تے 40 سالاں بعد 50 سالاں بعد فون کر کے آندا آدھی بہن نو لے جاؤ. عجیب لوگ ہیں یار. 50 سال ہو گئے زندگی گزار رہے ہیں، بڈھے ہو گئے، بڈھے نیانے ویاہ لینے، اور کہندے نے بہن نو لے جاؤ. وہ بھی رشتہ داری تیرے ساتھ ہے، بھی یہ تیرے بچوں کی ماں ہے، میرے گھر چوں نکل جا. بھی تیرا گھر رہا ہی نہیں ہے اب گھر والی کا. اللہ کے بندے، کیا آپ نے آج تک دیکھا کہ کسی ٹاؤن میں بندہ مکان بنا کے اکیلا رہ رہا، کلا ہی رہ رہا، ویاہ نہ کرایا ہوئے کلا ہی رہ رہا ہوئے؟ مکان ہوتا ہی وہ جب بیوی ہوتی. مجھے پورے پاکستان میں دکھائیں آپ کے یہاں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بندہ مکان بنا لے اور مکان بنا کے وہاں رہنا شروع کر دے. آپ کان کھڑے کریں گے، یار کوٹھی ایڈی وڈی بنائی ہے، فیملی کتنے؟ وہ کہیں شادی نہیں کی، 1 سال گزرے، مکان بندہ رہ ہی نہیں سکتا. کلا بندہ مکان میں یا تو ماں کے ساتھ رہے گا یا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہے گا. کلا بندہ مکان بنا کے رہے، یہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا، اگلے رہن ہی نہیں دیتے، چھڑا چھانڈ ہے. یہ مکان بنا کے رہ رہا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں. یہ تیری ذات پہ جتنے الزام لگتے ہیں یہ دفعہ تجھ سے تیری بیوی کروا سکتی، اور 50 سال کے بعد فون کر کے کہتا بہن نو لے جاؤ آ کے. یہ دیکھیں بنیادیں دیکھیں، اور گھر اور انسان کے خاندانی معاملات کی ڈسکشن دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حد تک خوبصورت باتیں کی ہیں. میرے دوستو، جو میں نے کہا یہ اگر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے بہت ہے. ابھی تو بہت ساری شکیں آگے آ رہی، یہ تو ابھی آغاز ہے خطبے کا. چونکہ عربی کے اندر شکیں حضور علیہ السلام توجہ کرا کے بیان فرما دیں. میں تھوڑی سی اس کی، ہماری زبان عربی نہیں، تشریح کر رہا ہوں، اس لیے ہمارا وقت بھی زیادہ لگ جاتا ہے، چیزیں بھی تھوڑی ڈسکس ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گھر کے معاملات ٹھیک فرمائے. ہم میاں بیویوں کی آپس میں، خاندانوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے، اور ہر اس جملے سے اللہ بچائے جو کل قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے گا، ہر اس فعل اور اس عمل سے بچائے جو قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي.